السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سبیر نوفل ہے، ویسکولر اینڈ اینڈوویسکولر سرجن ہوں۔ بیسکلی ہمارا شعبہ خون کی رگوں کی تمام تر بیماریوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں۔ اس میں ہم ان بیماریوں کے علاج میں دوائیوں کے ذریعے، آپریشن کے ذریعے اور اینجیوپلاسٹی اور سٹینٹ کے ذریعے ہم بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ فالج کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، فالج یہ ہوتا ہے جب خدا نہ خواستہ کسی کے دماغ کی خون کی سپلائی رک جائے، اس میں کوئی رکاوٹ آ جائے یا کوئی شریان پھٹ جائے تو اس سے دماغ کو، برین کو آکسیجن نہیں پہنچ پاتی، خون نہیں پہنچ پاتا اور اس سے برین کا ٹیشو جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے اس کو۔ تو اس کنڈیشن کو، اس بیماری کو فالج یا سٹروک کہتے ہیں۔ سر، فالج کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ مختلف علامات ہو سکتی ہیں۔ چہرہ ایک سائڈ پہ لٹک سکتا ہے، بازو یا ٹانگ میں اچانک سے کوئی کمزوری محسوس ہونا یا سن ہو جانا، بولنے میں دقت ہونا، مشکل ہونا یا الفاظ ادا کرنے میں تکلیف ہونا، مشکل تکلیف آنا، نظر آنا ایک دم سے کسی ایک بھی آنکھ میں اگر کم ہو جائے وہ بھی فالج کی علامت ہو سکتی ہے۔ شدید قسم کا سر درد بھی فالج کی علامت ہو سکتی ہے۔ سر، یہ پتہ کیسے چل سکتا ہے کہ یہ فالج؟ بیسکلی تو دیکھیں، فالج کا مریض جب ہسپتال جاتا ہے، چیک کیا جاتا ہے، اس کی بیماری کو دیکھا جاتا ہے، اس کے بعد کچھ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں جن میں دماغ کا سی ٹی سکین بھی کیا جاتا ہے، تو کنفرم تو فالج کے بارے میں اسی کے ذریعے ہوتا ہے۔ ایک ریپڈ اسیسمنٹ ٹیسٹ ضرور ہوتا ہے جس کو فاسٹ ٹیسٹ کہتے ہیں۔ تو فاسٹ ٹیسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ جی آپ ایف سے فیس یعنی چہرہ اگر ایک سائڈ پہ جھک جائے، اے سے آرم یعنی بازو اٹھانے میں تکلیف ہو، مشکل ہو، ایس سے سپیچ یعنی بولنے میں لڑکھڑانا آ جائے، اور ٹی سے ٹائم یعنی فوراً ہسپتال جائیں، وقت بہت قیمتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چار اہم چیزیں یاد رکھنا ضروری ہے کہ چہرے کا ایک طرف جھک جانا، بازو کا ایک دم سے ہلانے میں مشکل ہونا یا بولنے میں مشکل ہونا، ان چیزوں سے ہمیں شک ہو سکتا ہے کہ فالج ہے۔ سر، اگر کسی کو اچانک فالج ہو گیا ہے تو فوری طور پہ گھر والوں کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے اور سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ خود کسی قسم کی دوائی نہیں دینی۔ دوسری سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ اس مریض کو جلد سے جلد ہاسپٹل پہنچانا ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو فوری طور پہ اگر میرے سے کوئی پوچھے ایک اہم چیز جو کر سکتے ہیں فالج کے مریض کو ہیلپ کرنے کے لیے، وہ اس کو فوراً سے فوراً ہاسپٹل لے کے جائیں۔ دوران ٹرانسپورٹ مریض بالکل یا تو سیدھا لٹانے کی کوشش کریں یا اس کو بائیں سائڈ پہ کروٹ میں لٹا کے ہاسپٹل لے کے جا سکتے ہیں، اور سر تھوڑا سا اونچا رکھیں جب اس کو لٹایا۔ سر، فوری طور پر کوئی ایسی میڈیسن ہے جو اگر دی جائے؟ نہیں، کوئی دوائی خود نہیں دینی ہے آپ لوگوں نے، ڈائریکٹ آپ نے ہاسپٹل ہی دینی۔ تو سر، اس کی کوئی اقسام بھی ہوتی ہیں؟ اقسام بیسکلی ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے فالج کی ٹائپ جس کے اندر خون کی شریان میں کلوٹ آ جاتا ہے، تو اس سے خون کی رکاوٹ ہو جاتی ہے، خون صحیح طرح دماغ تک پہنچ نہیں سکتا، اس کو اسکیمک سٹروک کہتے ہیں۔ اس کی دوسری ٹائپ ہوتی ہے جس میں وہ شریان پھٹ جاتی ہے، یہ والی جو سچویشن ہے اس کو ہیمریجک سٹروک کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک تیسرا سٹروک کی ٹائپ بھی ہوتی ہے جس کو ٹی آئی اے یا منی فالج کے نام سے کہا جاتا ہے۔ یہ ایک عارضی فالج ہوتا ہے، مریض کو فالج کی تکلیف ہوتی ہے اور وہ تھوڑے عرصے کے اندر، چند گھنٹوں کے اندر عام طور پہ ٹھیک ہو جاتی ہے خود بخود، لیکن یہ ہمیشہ ایک بڑے خطرے کی علامت ہوتی ہے اور اس کا علاج ہونا چاہیے۔ سر، کیا بلڈ پریشر ہی فالج کی وجہ بنتا ہے؟ بلڈ پریشر جو ہے وہ فالج کی سب سے بڑی وجوہات میں سے ایک ضرور ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہی ایک وجہ ہے، اس کے پیچھے اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اس میں شوگر بھی ہو سکتی ہے، ایج آف دا پیشنٹ، مریض کی ایج اگر زیادہ ہے اس کی وجہ سے چانس ہو سکتا ہے، گردوں کی بیماری ہے اس کی وجہ سے چانس ہو سکتا ہے، سگریٹ نوشی اگر کرتا ہے مریض تو اس کی وجہ سے بھی رسک ہو سکتا ہے۔ تو خطرات کی وجوہات بہت ساری ہیں، لیکن جو سب سے بڑا خطرہ ہے فالج کے لیے وہ بلڈ پریشر کی بیماری ہے، خاص طور پہ وہ والی بلڈ پریشر کی بیماری جس کا علاج مریض نہیں کرواتا یا مریض چھوڑ دیتا ہے یا مریض کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کو بلڈ پریشر ہے اور وہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو پرسسٹنٹلی بلڈ پریشر زیادہ رہتا ہے جن لوگوں کے اندر، ان میں فالج کا رسک بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے۔ سر، جو بلڈ پریشر کی وجہ سے فالج ہوتا ہے یا شوگر کی وجہ سے فالج ہوتا ہے، ان میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ ان میں فالج میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اکثر اوقات مریضوں کے اندر دونوں مسئلے بھی پائے جا سکتے ہوتے ہیں، لیکن بلڈ پریشر اور شوگر کا فالج کوئی علیحدہ بیماریاں نہیں ہیں۔
فالج ایک ہی ہوتا ہے. فالج اگر ایک دفعہ ٹھیک ہو جائے تو دوبارہ ہونے کا خدشہ ہو سکتا ہے؟ کل جتنے بھی مریضوں کو فالج ہوتا ہے ان میں سے کم 30 سے 40% مریض ایسے ہوتے ہیں جن کو چیک کرنے پہ ٹیسٹ کرنے پہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی شہ رگ کے اندر گردن میں کوئی خطرناک کلاٹ پڑا ہوا ہے اور اس سے ذرے ٹوٹ کے اوپر دماغ میں جا کے دوبارہ فالج کا اٹیک ڈیفینیٹلی کر سکتے ہیں. اس وجہ سے ہر فالج کے مریض کو ہمیشہ اپنے شہ رگ کا الٹرا ساؤنڈ کروانا چاہیے اور اس میں اگر ہلکا سا بھی کوئی فرق ہو تو فوراً سے ویسکولر سرجن سے آپ کو رابطہ کرنا چاہیے. سر اس کی کوئی علامات بھی ہوتی ہیں اگر خدا نہ خواستہ شہ رگ میں کوئی کلاٹ ہو تو؟ اس کی علامت آج کل زیادہ تر فالج ہی ہوتی ہے. اچھا، یہ فالج کے ذریعے ہی پتہ چلتا ہے سے ہی عام طور پہ. کچھ مریضوں کے اندر ٹیسٹ کے ذریعے ہی بائی چانس پتہ چل سکتا ہے بغیر فالج کے اٹیک کے لیے بھی کوئی ڈائریکٹ علامت نہیں ہوتی لیکن جو مین اس کا اثرات ہوتے ہیں وہ دماغ میں فالج کا. فالج کے اٹیک کے بعد مریض مکمل طور پر ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے ہاں اور نہ. اگر فالج چھوٹا ہے اور مریض کا صحیح علاج بھی ہوا ہے، اس کی ریہیبلیٹیشن، فزیو تھراپی، یہ سب کچھ بر وقت اور صحیح طریقے سے ہوئی ہیں تو ہاں بالکل بہت سارے مریض فالج سے 100% مکمل ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. لیکن اگر نقصان ہی شروع میں بہت زیادہ ہے یا بہت میجر فالج کا اٹیک ہوا ہے، بہت زیادہ دیر ہو گئی ہے اس کا علاج کرانے میں، اس کے لیے ریہیب نہیں صحیح طرح کرائی گئی، فزیو تھراپی نہیں صحیح طرح کرائی گئی، اس صورتحال کے اندر مریض کبھی کبھار مکمل صحیح نہیں بھی ہو پاتا. فالج کے مریضوں کو فزیو تھراپی کا مشورہ کیوں دیا جاتا ہے؟ بیسکلی دیکھیں عامر بھائی، جب فالج ہوتا ہے تو پٹھوں کی، بازوؤں کی، ٹانگوں کی کمزوری ہو جاتی ہے تو ان کے اندر دوبارہ سے طاقت بحال کرنے کے لیے اور مریض کو اپنے روزمرہ کے کام سیکھنے کے لیے، اپنے روزمرہ کے کام کرنے کی ایبلٹی دینے کے لیے اور معذوری کو کم کرنے کے لیے فزیو تھراپی بہت زیادہ اہم سٹیپ ہے تمام فالج کے مریضوں. سر ہمارے ناظرین کو یہ بھی آپ بتاتے جائیں فزیو تھراپی ہی ضروری ہے یا گھر پر ہی کچھ مریض سمجھتے کہ ہم ایکسرسائز یا واک وغیرہ کر لیں، اس میں کوئی فرق پڑتا ہے یا دونوں ہی فائدہ مند ثابت ہو سکتے؟ فزیو تھراپی ایک مکمل شعبہ ہے جس کے لیے لوگ سالوں کی ڈگریاں کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ اسپیشلائز کرتے ہیں کسی ایک خاص بیماری کے اندر. جیسے فالج کے اسپیشل فزیو تھراپسٹ ہوتے ہیں، کارڈیو ویسکولر بیماریوں کے علیحدہ فزیو تھراپسٹ ہوتے ہیں. ظاہری سی بات ہے کہ جو اس بندے کا اتنی کام، محنت اور تجربہ ہے اس کا تھوڑا فرق نہیں بہت زیادہ فرق ہوگا ایک لے پرسن سے جو خود ہی اپنی طرف سے ایفرٹ کر کے کوشش کر کے کر رہا ہو. ڈیفینیٹلی سپروائزڈ فزیو تھراپی ایک پراپر کوالیفائڈ فزیو تھراپسٹ کی مدد سے بہت بہتر ہے گھر پہ خود ہی رینڈم ایکسرسائزز کرنے سے. سر یہ تو میں نے آپ سے فرسٹ ٹائم ہی سنا ہے کہ فزیو تھراپی میں بھی سپر اسپیشلٹی. ہاں بالکل، فزیو تھراپی کے اسپیشلائزیشنز ہوتی ہیں. اچھا سر، اس کی روک تھام کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں، فالج سے بچاؤ کے لیے ہیلدی لائف سٹائل کا اڈاپٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. صحیح خوراک، صحیح کھانا، صحیح وقت پہ کھانا، آرام صحیح طریقے سے کرنا، اپنے آپ کو بیماریوں سے دور رکھنا. جن کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے وہ بلڈ پریشر کو ویل کنٹرولڈ رکھیں گے اگر تو وہ فالج کے رسک سے بچے رہیں گے. شوگر اور کولیسٹرول کا اوپر ہر وقت نظر رکھیں اور ان کو کنٹرول میں رکھیں. نمک اور چکنائی والی چیزیں کم سے کم استعمال کرنی چاہیے. باقاعدگی سے ریگولرلی واک اور ایکسرسائز اپنی لائف میں لے کر آنا ضروری ہے. تمباکو نوشی کو مکمل طور پہ ترک کر دینا بہت اہم ہے اگر آپ فالج جیسی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں. اور ڈاکٹر کی جو آپ کو دی ہوئی دوائیاں ہیں ان کا ریگولر استعمال، یہ سب اہم سٹیپس ہیں اپنے آپ کو فیوچر میں فالج کی تکلیف سے بچا کے رکھنے کے لیے. سر ڈاکٹر کی جو دوائی ایڈوائز ہوتی ہے، بعض مریض تو اس کو کہتے ہیں کہ اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں تو وہ میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے مجھے. عامر بھائی، یہ آپ نہیں سوچ سکتے کہ ہمارا ایز ڈاکٹر کتنا زیادہ دل ٹوٹتا ہے جب ایک مریض آ کے مجھے بتاتا ہے نا کہ جی یہ مجھے پرابلم ہوئی تھی آج سے 4 سال پہلے اور ہم 4 سال سے دوائی کھا رہے تھے اور اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور ابھی 2 ہفتے پہلے ہم شادی پہ گئے تھے گاؤں تو 4 دنوں کا دوائی کا ناغہ ہے اور اس کے بعد اب کوئی یہ نیا مسئلہ ہو گیا ہے، ہارٹ کا پرابلم ہو گیا ہے، فالج ہو گیا ہے، بازو میں ٹانگ میں خون کی رگ کا اٹیک ہو گیا ہے. آپ سے جن مریضوں کے لیے ہمیشہ یاد رکھیں جو ہارٹ کے پیشنٹس ہوتے ہیں، جو فالج کے پیشنٹس ہوتے ہیں، جو کڈنی ڈیزیز کے پیشنٹس ہوتے ہیں، جو بازوؤں ٹانگوں میں ویسکولر ڈیزیز کے پیشنٹس ہوتے ہیں،
ان کی دوائیاں موسٹ کیسز میں لائف لانگ ہی ہوتی ہیں اور وہ وقت کے ساتھ تبدیل کی جا سکتی ہیں، کم کی جا سکتی ہیں. بہت کم ایسے سچویشنز ہوتے ہیں جس میں مکمل طور پر ختم کر دی جاتی ہیں. تو اس لیے میری بہت زیادہ ریکویسٹ ہے تمام تر سننے والوں سے کہ دوائی اپنی مرضی سے خود ہی سے بند نہ کریں. ایک دفعہ ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں کہ جی اب میں دوائی بند کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کا کیا مشورہ ہے، تاکہ وہ آپ کو صحیح طریقے سے گائیڈ کر سکیں کہ یہ دوائی بند کرنے کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. میڈیسن جو ایڈوائز کی جاتی ہے یہ تقریباً کتنے عرصے بعد اس کو چینج کرنا ضروری ہوتا ہے؟ یہ عامر بھائی کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے، یہ اس کا کوئی جنرلائز نہیں بتایا جا. بعض پیشنٹ تو اس طرح بھی میں نے دیکھے ہیں کہ وہ ایک دفعہ ایڈوائز کر دیے تو وہی کنٹینیو سالہ سال رکھتے ہیں کوئی چیک نہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. کچھ ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں جس میں انیشلی ہی ہائی ڈوز پہ میڈیسن دی جاتی ہے اور وہ ہائی ڈوز ہی رکھنی پڑ جاتی ہے، اور کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جن میں وقت کے ساتھ ہم میڈیسن کم بھی کر سکتے ہیں. تو یہ چیز ایسے میں نے بتایا کہ ایک کیس ٹو کیس بیسس پہ ہوتی ہے، اس کو جنرلائز نہیں کیا جا سکتا. لیکن جنرلائزڈ یہ بات بتائی جا سکتی ہے کہ مور اور لیس موسٹ کیسز کے اندر، میجورٹی کے اندر ساری زندگی کچھ نہ کچھ دوائی کھانی ہے. ان بیماریوں میں ایسا نہیں ہوئے گا کہ دوائی ختم ہو جائے گی. سر جیسے ابھی آپ نے کہا تھا کہ بعض پیشنٹ کسی شادی پہ گئے، گاؤں پہ گئے، 4 دن کا ناغا ہو گیا، تو اگر کسی مجبوری کی وجہ سے ناغا کرنا بھی پڑے تو کتنے دن کی اجازت میں؟ نو ناغا، اس کو بالکل کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. آپ کے پاس ہر وقت 2 ہفتے کی ایکسٹرا دوائی پڑی ہوئی ہونی چاہیے. اچھا سر، ایک بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ فالج کے شروع ہونے سے پہلے اس کے کوئی وارننگ سائن ہوتے ہیں؟ اچھا، فالج کے شروع ہونے سے پہلے جو وارننگ سائنز ہیں اس میں اچانک کا چکر آ جانا، ایک طرف سے بازو یا ٹانگ میں سن ہو جانا یا کمزوری محسوس ہونا، بولنے میں دقت یا الفاظ میں بگڑاؤ آ جانا، نظر کا اچانک کم ہو جانا یا ایک آنکھ سے نظر مکمل طور پر ختم ہو جانا، عارضی بے ہوشی یا الجھن ہو جانا. تو یہ سب ایسے خطرناک علامات ہیں جو کہ فالج کی انڈیکیشن دے سکتے ہیں. ان کو نظر انداز کائنڈلی نہیں کرنا چاہیے. کیا مسلسل سر چکرانا فالج کی نشانی ہو سکتا ہے؟ مسلسل سر چکرانا وہ فالج کی نشانی تب ہو سکتا ہے اگر خاص طور پہ اس کے ساتھ مریض کو کوئی بولنے میں دقت بھی ہو رہی ہے، یا چلنے میں یا بازو ہلانے میں لڑکپن ہو رہا ہے، یا نظر کی خرابی ہو رہی ہے. ان چیزوں کے ساتھ اگر بہت زیادہ چکر آ رہے ہیں تو یہ فالج کی ڈیفینیٹلی نشانی ہو سکتی ہے. سر یہ ساری علامتیں ایک ساتھ ہوتی ہیں یا ان میں سے کوئی ایک علامت بھی ہو؟ نہیں، ایک بھی ہو سکتی ہے اور ساری بھی ہو سکتی ہیں، 2 بھی ہو سکتی ہے. یہ سارا بیسکلی عامر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب خون کی رکاوٹ ہوگی دماغ میں تو اس نے دماغ کے کس حصے کو نقصان پہنچایا اور کتنا نقصان پہنچایا، اتنا فنکشن خراب ہوگا. اور سر بعض اوقات یہ بھی کمپلین آتی کہ آدھے سر کا درد ہو رہا ہے، وہ بھی؟ آدھے سر کا درد عام طور پہ فالج نہیں ہوتا، وہ مائیگرین کی نشانی ہوتی ہے زیادہ. اس میں سر لیفٹ رائٹ کا بھی کوئی چکر ہوتا ہے؟ نہیں. اگر ایک ہاتھ یا ٹانگ کمزور ہو جائے تو کیا یہ فالج ہے؟ اگر اچانک کمزور ہو جائیں تو یہ ایک کافی مضبوط علامت ہے فالج کی. اس مریض کو فوراً ایمرجنسی لے کے جانا چاہیے. چہرہ ٹیڑھا ہونا چہرہ ٹیڑھا کس وجہ سے ہوتا ہے؟ بیسکلی جب دماغ کے اس حصے کو نقصان پہنچتا ہے جو آپ کے چہرے کے پٹھوں کو، مسلز کو کنٹرول کر رہا ہے، تو وہ آپ کے پٹھے حرکت چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے چہرہ اس سائڈ پہ لٹک جاتا ہے. سر زبان لڑکھڑانے کی بھی یہ وجہ ہو سکتی ہے؟ ہاں، ونس اگین اسی طرح زبان کے اندر بھی بہت سارے مسلز ہوتے ہیں عام طور پہ. تو جب فالج ہوتا ہے تو آدھی زبان کو نقصان پہنچ جاتا ہے جس کی وجہ سے صحیح طرح بولا نہیں جاتا اور لڑکپن آ جاتا ہے. تو سر زبان جب لڑکھڑاتی ہے تو یہ مکمل ٹھیک ہو سکتی ہے؟ یہ سرجری کچھ کیسز میں ہو جاتی ہے، کچھ کیسز میں نہیں ہوتی. سر یہ اس کے لیے کچھ سرجری نہیں، اس پرفارم کے کرنی لیے پڑتی ہے؟ دیکھیں، نہیں، یہ سرجری والی بات نہیں ہے. فالج میں دیکھیں، میں پھر کہوں گا جس طرح ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، جتنی دیر کے لیے خون بند ہوگا نقصان پہنچ جائے گا آگے ہارٹ کو، اسی طرح فالج میں جتنی دیر خون بند ہوگا دماغ کو نقصان پہنچ جائے گا. اب اس کا اگر وقت پہ علاج ہو جائے گا، وہ کلاٹ نکل جائے گا تو وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. اگر وہ نہیں ہوئے گا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جی اب مہینے بعد ہمارے پاس کوئی آئے کہ جی زبان ٹھیک کرتے، ایسا نہیں ہو سکتا. فالج کا ایمرجنسی علاج ہے، وہ وقت پہ علاج اگر ہو گیا تو ہاں بالکل ٹھیک ہو جائے گی. سر کتنی دیر تک، کتنے ٹائم فریم؟ عام طور پہ چند گھنٹے ہی ہوتے ہیں. اچھا، چند گھنٹے ہی ہوتے ہیں. جب پیشنٹ ایمرجنسی میں پہنچتا ہے اس وقت تو فالج شروع ہونے کے بعد سے ٹائم شروع ہو جاتا ہے. اوکے. اور چند گھنٹے ہوتے ہیں، اس لیے ٹائم اس معاملے میں بالکل ویسٹ نہیں کر سکتے. سر کیا کولسٹرول زیادہ ہونے سے بھی فالج ہو سکتا ہے؟
ہاں، کولیسٹرول بھی اسی طرح خون کی رگوں کی بیماریاں کرتا ہے اور خون کے رگوں میں رکاوٹیں پیدا کرتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی فالج پیدا ہو سکتا ہے۔ کیا موٹاپا فالج کے خطرے میں اضافہ کرتا ہے؟ جی ہاں، موٹاپا، بلڈ پریشر، شوگر اور کولیسٹرول سب برابر رسک فیکٹر ہے، یہ سب فالج کے لیے بڑے خطرے میں اضافہ کرتے ہیں۔ سر کیا گھر میں کوئی فوری ایسا ٹیسٹ ہے جس سے پتہ چلے کہ فالج ہو رہا ہے؟ نہیں، ٹیسٹ تو نہیں ہے، لیکن جیسے وہ شروع میں نے بتایا تھا کہ فاسٹ یاد رکھیں، ایف سے فیس، اے سے آرم، ایس سے اسپیچ اور ٹی سے ٹائم۔ تو جس کا فیس، آرم اور اسپیچ، ان 3 چیزوں میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو ٹائم اب نہیں ضائع کرنا، جلدی سے ہاسپٹل پہنچے۔ کیا مریض گھر میں بے ہوش ہو تو یہ بھی فالج ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، گھر میں جو مریض بے ہوش ہوئے اس میں فالج کی وجہ ہو سکتی ہے۔ سر کتنی دیر میں کوئی سی ٹی اسکین کروانا ضروری ہوتا ہے؟ آئیڈیلی پہلے فالج ہونے کے 30 سے 60 منٹ کے اندر سی ٹی اسکین ہو جانا چاہیے، سر فالج ہونے کے آئیڈیل میں نے بات کی ہے۔ سر تو سی ٹی اسکین کا ٹائم ہی وہ تو دیتے ہیں ہفتے کا۔ نہیں، آپ پھر سرکاری اسپتال میں رہ لو، پھر وہاں پہ تو ان کا علاج نہیں ہوئے گا۔ ہفتے کا یا مہینے کا ٹائم مل رہا بس ہوتا پھر ہے اب میں بتایا وہ پھر سرکاری اسپتال میں ہی رہے گے سارے۔ تو لیکن سر بہت سارے ایسے پیشنٹ ہیں جو اس کو افورڈ بھی نہیں کر سکتے، انفارچونیٹ، کیا کر سکتے ہیں؟ تو سی ٹی اسکین کے بغیر نہیں کام چل سکتا؟ نہیں، دیکھیں جب تک ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کیا رکاوٹ ہے، اس کے بعد جو دیکھیں عامر بھائی، سیدھی سی بات ہے، جو سی ٹی اسکین نہیں افورڈ کر سکتا وہ تو پھر آگے فالج کا علاج بھی نہیں افورڈ کر سکتا۔ سر ایک گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایک ٹیکہ انجیکشن آیا ہے، وہ فری آف کاسٹ دے رہے ہیں، وہ کافی گروپس میں بھی وہ سرکولیٹ میسیج ہو رہا ہے، وہ ٹیکہ کیا ہے اور کس حد تک وہ مریض کے لیے فائدہ مند ہے؟ وہ جو ابھی گورنمنٹ نے، پنجاب گورنمنٹ نے اسٹروک پروگرام شروع کیا ہے، بہت اچھا انیشیٹو ہے۔ اس میں بیسکلی جو انجیکشن ہے اس کو کہتے ہیں ٹی پی اے۔ ٹی پی اے خون کی رکاوٹ کو ڈیزالو کرنے والی دوائی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر مریض وقت پہ پہنچ جائے، یعنی فالج ہونے کے 4 سے 6 گھنٹے کے اندر پہنچ جائے، اور اس کے بعد ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ سی ٹی اسکین پہ اس کا اسکیمک اسٹروک ہے، یعنی کہ خون کی رکاوٹ والا اسٹروک ہی ہے، ہیمریجک اسٹروک نہیں ہے، اس کی خون کی شریان نہیں پھٹی، تو پھر اس مریض کو ٹائم پہ وہ جو آ گیا ہوتا ہے اس کو ٹی پی اے دیا جا سکتا ہے، جس کے ذریعے وہ کلوٹ ڈیزالو ہو جائے، اور بہت سارے مریض اس سے ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ اسکیمک اور وہ جو دوسرا آپ کہہ رہے ہیں ہیمریج کا، ان دونوں میں کوئی ڈاکٹر اس طرح نہیں اس کو کلینیکلی ایگزامینیشن سے ڈفرینس سی ٹی اسکین کے بغیر نہیں پتا چلتا۔ فالج کے بعد دوبارہ چلنے میں کتنا وقت لگ سکتا ہے؟ یہ تو کیس ٹو کیس پہ نہیں کر سکتا یہ۔ سر فالج کی کوئی سٹیجز بھی ہوتی ہیں؟ سر فالج کے بعد دوبارہ چلنے میں کتنا وقت لگ سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر تو ہلکا سا فالج کا اٹیک ہوا ہے تو عام طور پہ چند ہفتوں کے اندر مریض چل سکتا ہے۔ درمیانہ یا شدید اٹیک ہو اس میں پھر کچھ مہینے لگ جاتے ہیں، جس میں مریض چلنے کے قابل ہوتا ہے۔ لیکن فزیو تھراپی اس میں سب سے زیادہ اہم چیز ہے، جس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ کمزوری اگر دونوں میں بڑھے تو کیا یہ سر بولنے کی صلاحیت واپس آنے میں کتنا وقت درکار ہے؟ کچھ مریضوں کے اندر چند ہفتوں کے اندر ہو جاتے ہیں بولنے کی صلاحیت واپس، کچھ میں کچھ ماہ بھی لگ جاتے ہوتے ہیں۔ اس میں بھی اسی طرح فزیو تھراپی کی ایک اسپیشلائزیشن ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں اسپیچ تھراپی، تو پھر وہ اسپیچ تھراپی کی اس میں مدد چاہیے ہوتی ہے۔ کمزوری اگر دنوں میں بڑھے تو کیا یہ فالج ہے؟ اکثر اوقات جو ہے نا فالج وہ اچانک ہوتا ہے۔ دنوں میں بڑھنے والی کمزوری کوئی اور بیماری کی وجہ سے زیادہ تر ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے معائنہ ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی پرانا فالج یا کوئی پرابلم ہو، لیکن زیادہ تر اس طرح نہیں فالج پریزنٹ کرتا۔ کیا گردن کی رگیں بند ہونے سے فالج ہوتا ہے؟ ہاں جی، جیسے ابھی میں نے پہلے بھی بتایا کہ جتنے مریض فالج والے ہوتے ہیں ان میں سے ایک تیسرا حصہ یا کم سے کم ایسا ہوتا ہے جن کی شہ رگ کے اندر سے کیروٹیڈ میں، گردن میں کوئی تنگی یا بندش پیدا ہوتی ہے، جس میں سے کوئی کلاٹ ٹوٹ کے دماغ میں جا کے فالج کر رہا ہوتا ہے۔ سر بلڈ تھنر کا کیا رول ہوتا ہے؟ جو اسکیمک اسٹروک ہوتا ہے، جس کے اندر خون کی رگوں کی رکاوٹ ہو جاتی ہے، ان کے اندر بلڈ تھنرز کا استعمال کرنا لازمی ہوتا ہے، لیکن یہ کیس ٹو کیس ہوتا ہے اور عام طور پہ مریض کو دیکھ کے ڈاکٹر فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو بلڈ تھنرز دینی ہے اور کتنی دینی ہے۔
सर फालिज के मरीज़ को घर में किस तरह की ग़िज़ा देनी चाहिए? सबसे पहले कम से कम नमक और कम चिकनाई वाली होनी चाहिए। उसमें सब्जियां, दालें और फल आप दे सकते हैं। मछली और जैतून या सरसों का तेल में आप दे सकते हैं, और पानी मुनासिब मिकदार में दे सकते हैं। अगर चबाने में मुश्किल पेश आए तो खाने को नरम करके, मैश करके उनको खिला सकते हैं। क्या नमक, घी या चीनी ज़्यादा खाने से ख़तरा बढ़ता है? जी बिल्कुल, ये तीनों चीज़ें, नमक, घी और चीनी, ये ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल की बीमारियों बढ़ा सकती हैं, और इन तीनों को बढ़ाने की वजह से फालिज का रिस्क भी बढ़ा सकती हैं। सर घर में ब्लड प्रेशर चेक करना रोज़ाना क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि फालिज के मरीज़ों का बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप है हाई ब्लड प्रेशर के साथ। इसके ऊपर बहुत करीबी नज़र रखनी चाहिए, और ब्लड प्रेशर जिस मरीज़ का कंट्रोल में नहीं होता उसको दोबारा बार बार फालिज के अटैक हो सकते हैं। सर फालिज के मरीज़ को दोबारा फालिज से कैसे बचाया जा सकता है? पहली बात तो ये है कि इसमें दवाइयों का बाकायदगी से इस्तेमाल है। फिर आपकी जो एसोसिएटेड बीमारियां हैं, यानी कि ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल का प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल, इनको सही तरीके से कंट्रोल करें। सिगरेट नोशी को मुकम्मल तौर पे तर्क करना, नमक कम से कम इस्तेमाल करें, सेहतमंद ग़िज़ा इस्तेमाल करें, रोज़ाना हल्की सी लाइट एक्सरसाइज ज़रूरी है, और रेगुलर अपने डॉक्टर के साथ फॉलो अप करना ज़रूरी है। सर इस बात में बहुत सारे लोगों की मुख्तलिफ राय है कि फालिज का मरीज़ या ब्लड प्रेशर का मरीज़ देसी घी यूज़ कर सकता है। देखिए, साइंस के मुताबिक देसी घी आपके बेस्ट ऑयल नहीं है। पहली बात ये क्लियर कर दें। साइंस के मुताबिक जो सबसे अच्छा ऑयल कंसिडर किया जाता है वो आपका ऑलिव ऑयल ही समझा जाता है, ठीक है। उसके अंदर भी, जिसके अंदर हाई ओमेगा फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। तो देसी घी हमारे लोगों का ख्याल तो बिल्कुल है कि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी चीज़ है, और हमारा आम जो वेजिटेबल ऑयल, कैनोला ऑयल जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, शायद उससे ये ज़्यादा बेहतर हो। लेकिन ये डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि सबसे ज़्यादा हेल्दी ऑयल है। और ये बात कहना कि जी फालिज के मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तो ज़्यादती के करीब है बात। सर अब शुगर के मरीज़ कहते हैं कि ये चीनी हम यूज़ नहीं करते, हम चीनी की जगह गुड़ यूज़ करते हैं। वो अपने आप को इस बात से सेटिस्फाई रखते हैं। तो इस बारे में भी कुछ मरीज़ों को देखें, ये वंस अगेन गलत फहमी है। देखिए, शुगर बेसिकली ग्लूकोज को कम मेटाबलाइज करने की बीमारी है। चीनी, गुड़, शहद, इन सारी चीज़ों के अंदर ग्लूकोज पाई जाती है, ठीक है। तो अगर आपकी बॉडी में फिर भी उतनी ही ग्लूकोज जा रही है, बेशक किसी और तरीके से जा रही है, तो जाहिर है आपकी शुगर की बीमारी को वो उतना ही नुकसान पहुंचा रही है। आर्टिफिशियल स्वीटनर आजकल लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल है। इसके अपने कुछ नुकसानात हैं, इनके अपने कुछ नुकसानात ज़रूर हैं। चीनी से ये थोड़े से बेहतर है, लेकिन इनके जो मेन प्रॉब्लम है इनके साथ, ये आपकी हाजमे को बहुत ज़्यादा ख़राब करती हैं। अगर ये रेगुलर इस्तेमाल की जाए तो आपका जो आंतें हैं वो अंदर से थोड़ी सी डैमेज हो जाती हैं, डीनेचर हो जाती हैं इनके रेगुलर इस्तेमाल से। तो इसके मुकाबले में स्वीटनर्स के अंदर आजकल साइंस जिसको बेस्ट समझती है, नेचुरल स्वीटनर्स में स्टीविया और मोंक फ्रूट, ये दो ऐसे स्वीटनर्स हैं जो नेचुरल हैं और कंपैरेटिवली हेल्दियर समझे जाते हैं। सर शुगर या ब्लड प्रेशर ये तो बेसिक हो गया, और इसके बाद अगला स्टेप आता है, खुदा न खास्ता किसी को फालिज हो जाता है। अगर कोई शख्स इन मराहल से गुजरता है तो उसके जो अज़दवाजगी, क्या कहते हैं, अज़दवाजगी ताल्लुकात में भी कुछ फ़र्क आता है। हाँ, शुगर तो मशहूर है इन प्रॉब्लम्स को कॉज करने के लिए, और डेफिनेटली जिन मरीज़ों के अंदर खून की रगों की बीमारियां इस तरह पाई जाती हैं उनको ये प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं। सर फालिज के मरीज़ों के लिए आपका क्या पैगाम है? फालिज के मरीज़ों के लिए मेरा ये पैगाम है कि इसमें जब फालिज का अटैक होता है उस वक़्त एक एक मिनट कीमती होता है। प्लीज़ इंतज़ार ना करें, जल्द अज जल्द एक मिनट
ضائع کیے بغیر اپنے قریبی اسٹروک سینٹر رابطہ کریں. آپ آرام سے گوگل کر کے چیک کر سکتے ہیں. پنجاب حکومت نے نیشنل اسٹروک پروگرام ایک رن کیا ہوا ہے جس میں بہت سارے اسپتالوں کے اندر اسٹروک کی ایمرجنسی مینجمنٹ یا فرسٹ لائن مینجمنٹ کی فیسلٹی دی ہوئی ہے. یہ عامر بھائی جس انجیکشن کا آپ ذکر کر رہے ہیں آپ کو شاید پتہ نہیں معلوم ہے کہ نہیں, یہ انجیکشن میں تو چونکہ پرائیویٹ میں کام کرتا ہوں, اس کی قیمت مجھے پتہ ہے 1,40,000 ہے اس ایک انجیکشن کی قیمت, جو فالج کے مریض کو مفت ملتی ہے حکومت کی طرف سے. صرف اس کے لیے اہم ہے کہ مریض صحیح وقت پہ پہنچے, صحیح ٹائم پہ پہنچے. تو اگر مریض کو اس انجیکشن سے فائدہ ہونے کا چانس ہوگا تو وہ وہاں پہ عام طور پہ مل جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ فالج کے لیے جو دوسرا میرا اہم پیغام ہے وہ یہ ہے, فالج کا علاج صرف یہ انجیکشن کے ذریعے نہیں ہوتا. بہت سارے مریضوں کے اندر دماغ کی خون کی رگوں کے اندر جا کے وہاں سے بھی کلاٹ کھینچ کے نکالا جا سکتا ہے. تو یہ چیزیں ذرا تھوڑی مشکل ہیں, کم جگہوں پہ اویلیبل ہیں. پورے پاکستان میں شاید 4 سے 5 ہی ایسے ہسپتال یا ہیلتھ کیئر ٹیمز ہوں گی جو یہ پرووائڈ کر رہی ہیں فیسلٹی. یہ چیز چونکہ عام طور پہ عوام نہیں جانتی تو میں اس کے بارے میں آگاہی دینا چاہوں گا. تیسری بات میں یہ دینا چاہوں گا, جس مریض کو فالج کا اٹیک ہو چکا ہے اس کو ضرور اپنی شہ رگ کا الٹرا ساؤنڈ کروانا چاہیے, کیونکہ ایک چھوٹے سے آپریشن یا ایک چھوٹے سے چیرے کے ذریعے سٹینٹ ڈلوا کے اپنی شہ رگ میں آپ ایک اور بڑے فالج کے اٹیک سے بچ سکتے ہیں. اچھا سر, ایک میں نے ویڈیو دیکھی تھی, چھوٹا سا کیمرہ انہوں نے ایجاد ہوا ہے, وہ جی متاثرہ وین میں وہ ڈرائیو کرتا ہے اور وہ وینوں کو بلاکیج ہے وہ میجر سرجری سے بچا جا سکتا ہے. اس بات میں صداقت ہے؟ ایسا جس طرح کیمرہ تو نہیں, لیکن بہت ساری مشینیں ہیں بالکل جو ہر طرح کی خون کی رگوں کے اندر سے بیماری اور رکاوٹ کو ٹریٹ کر سکتی ہیں. لیکن عامر بھائی اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ نے جیسے بات کی ایکسپینسو بہت ہے. ٹھیک ہے, اب ایک مشین ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں اینجیو جیٹ. اینجیو جیٹ کا کام ہے کہ خون کی رگوں کے اندر جا کے اس میں سے کلاٹ کو ڈیزالو کر کے باہر نکال دے. اگر ایک مریض پہ اس مشین کو استعمال کریں تو مریض کے جو ٹوٹل بل بننا ہے اس میں 5,40,000 روپے پلس ہو جائے ایک دفعہ وہ استعمال کرنے سے. ٹھیک ہے نا. تو جہاں آپ خود ہی اندازہ کر لیں کتنے لوگ اس علاج کو افورڈ کر سکیں گے. اور یہ میں نے آپ کو ایک ٹیکنیک کا لیا, کبھی کبھار کلاٹ کی نوعیت اور ہوتی ہے, آپ نے ایک مشین چلائی وہ فائدہ نہ ہوا تو اب آپ کو دوسری مشین چلانی ہے, اس کا دوبارہ 3-4-5 لاکھ کا خرچہ ہے. اس قسم کی چیزیں بالکل اویلیبل ہیں. ہم لوگ جہاں کام کرتے ہیں ہم لوگوں کے پاس تقریباً ساری فیسلٹیز اس قسم کی اویلیبل ہیں, بٹ کاسٹ کنسٹرینٹس ڈیفینیٹلی ہیں. اگر جو پیشنٹ افورڈ کر سکتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آف ٹریٹمنٹ جو امریکہ میں یورپ میں اس ٹائم پہ دی جاتی ہے وہ وہی سیم ٹریٹمنٹ یہاں پہ انجوائے کر پاتے ہیں. سر جیسا کہ ابھی ہم نے انجیکشن کی بات کی, وہ اتنا کوسٹلی انجیکشن حکومت پنجاب نے ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے, تو اس طرح کے پروگرام بھی, سرجری, علاج بھی وہ صحت سہولت کارڈ میں بالکل ہونے چاہیے. ایسے آپ کو بالکل اپنے تمام تر جن کو آپ ووٹ دیتے ہیں ان سے آپ کو اس چیز کے اوپر بات چیت کرنی چاہیے. یہ پارٹ آف نیشنل ہیلتھ پالیسی. لیکن فی الحال یہ ابھی موجود ہے صحت سہولت؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو. السلام علیکم.